کیا آپ بھی رشتے کے لیے پریشان ہیں؟ کیا آپ کا بھی رشتہ نہیں آ رہا ہے؟ کیا رشتہ آ تو رہا ہے لیکن بار بار ٹوٹ جا رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع سخن ہے شادی کا وظیفہ۔ جی ہاں میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے میں ایسے بے شمار لڑکے لڑکیاں ہیں جن کا رشتہ نہیں لگ پا رہا ہے، جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں۔ اچھی شکل و صورت ہے، اچھا گھر مکان ہے، دینے کے لیے جہیز بھی ہے، لیکن پھر بھی رشتہ نہیں آ رہا ہے۔ لڑکے کے پاس اپنا گھر ہے، اپنا بزنس ہے، کار ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی رشتہ نہیں آ رہا ہے، شادی نہیں ہو پا رہی ہے۔ نہ جانے کیا بات ہو گئی ہے کہ رشتہ آ تو رہا ہے لیکن ٹوٹ جا رہا ہے۔ تو ایسے مجبور بھائیوں کے لیے، ایسی مجبور بہنوں کے لیے یہ خاص اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ جب انسان کنوارا رہتا ہے تو وہ گناہوں کی طرف دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، کیونکہ اس کا نفس جو ہے نا، وہ نفس اس کو گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ چلو گناہوں کی طرف چلو۔ لیکن جب انسان گناہ کی طرف جاتا ہے تو اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن بہت سمجھدار ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے جسم کو گندگی کی طرف لے جانے سے پہلے، حرام کی طرف لے جانے سے پہلے اپنے آپ کو حلال سے جوڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو کیا کہتے ہیں اچھی نیت لے کے جی رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں کہ اچھا رشتہ آئے تو کیا کہتے ہیں شادی کر لوں، کوئی اچھی لڑکی ملے یا کوئی اچھا لڑکا ملے تو کیا کہتے ہیں میں اپنا رشتہ کر لوں۔ ہماری بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جو گھروں میں عمر دراز ہوتی جا رہی ہیں، وہ 28 سال 30 سال کی ہوتی جا رہی ہیں، 35 سال کی ہو گئی ہے لیکن رشتہ نہیں ہو رہا۔ بہت پریشانی کی بات ہے۔ بہت ہمیں ایک تو اس جہیز کو ختم کرنا ہوگا سب سے پہلے۔ جہاں یہ جہیز ختم ہو گیا وہاں پر ان سب وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ان سب وظیفے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کیونکہ یہ جہیز، اس جہیز نے انسان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ کیونکہ انسان اتنا ٹوٹ جاتا ہے، اس میں اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے رزق بھی نہیں بچتا ہے گھر میں۔ وہ اپنی بیٹی کو اتنا کچھ دے چکا ہوتا ہے، اور وہاں جو اس نے فرنیچر دیے ہوتے ہیں، فرنیچر کا رنگ اتر جاتا ہے، لیکن اب باپ کے سر سے قرضے کا بوجھ نہیں اترا ہوا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ تو پہلے یہ ارادہ کر لیں کہ رشتہ آئے گا تو بنا جہیز کے کروں گا۔ اور لڑکیوں سے بھی یہی گزارش ہے، میری بہنوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ لڑکا جیسا بھی ہوگا بس کمانے والا ہوگا، دیندار ہوگا، اور کیا کہتے ہیں اچھی تربیت والا ہوگا، میں رشتہ کر لوں گی۔ یہ نہیں کیا کہتے ہیں کتنا کماتا ہے، 50 لاکھ کماتا ہے، 50,000 کماتا ہے، باہر رکھے گا یا ماں باپ کے ساتھ رکھے گا، یہ سب ساری چیزیں، یہ سب ڈیمانڈ ختم کرنی ہوگی، چاہے لڑکے والے کی طرف سے ہو یا لڑکے والے کی طرف سے ہو، دونوں کو ختم ہے۔ لڑکا لڑکی یہ جہیز اور یہ ڈیمانڈ کیا کہتے ہیں کہ لڑکے کے پاس یہ ہونا چاہیے اور لڑکی یہ دینی چاہیے، نہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا نا تو پھر کوئی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو۔ یہ وظیفے کی ضرورت اسی لیے پڑ رہی ہے کیونکہ اب تمہارے اوپر آزمائش آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تمہیں آزمائشوں نے گھیر لیا، تمہیں بندشوں نے گھیر لیا ہے۔ بندش کیسی؟ تمہاری سوچ کی، یہ نہیں کہ فلاں نے کچھ کر دیا، فلاں نے کچھ، نہیں 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 نہیں، تمہاری سوچ نے تمہیں کیا کہتے ہیں باندھ دیا ہے اپنے ضمیر کے ساتھ کہ بھائی یہ ملے گا، ایسے گاڑی ملے گی کیا کہتے ہیں تو شادی کروں گا، یا پھر کیا کہتے ہیں اچھا لڑکا ملے گا جو امریکہ میں سیٹل ہوگا، جو کیا کہتے ہیں دبئی میں سیٹل ہوگا تو اس سے شادی کروں گا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو برباد کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ وظیفہ بتا دیتا ہوں میں، وظیفہ کیا ہے۔ آپ نے اچھے طریقے سے نہا دھو لینا ہے، وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک اور نیت کرنی ہے، یہ کہ اللہ تبارک و تعالی میں روزانہ 1 پارہ پڑھوں گا قرآن پاک کا، اور یا اللہ تبارک و تعالی جب تک میں 30 پارے تک پہنچوں انشاءاللہ، میں یہ امید کرتا ہوں تیری ذات سے، یہ یقین ہے میرا کہ تو انشاءاللہ قرآن پاک مکمل ہونے سے پہلے تو میرے گھر ایک نیک اور جائز رشتہ بھیج دے گا، ٹھیک ہے۔ جائز اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ جس میں جہیز شامل ہو گیا تو پھر وہ جائز ہوا نہیں نا، کیونکہ جہیز تو حرام ہے، ٹھیک ہے، تو سمجھ رہے ہیں آپ۔ اور ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ فی سبیل اللہ جو بھی کروں گا تیری بارگاہ میں کروں گا، جو بھی میرا خرچ ہونے والا ہے شادی پہ وہ میں کم سے کم خرچ کر کے باقی پیسہ تیری بارگاہ میں خرچ کروں گا،
یہ نیت کر لیں آپ انشاءاللہ. پھر دیکھیں قرآن پاک مکمل نہیں ہوگا اس سے پہلے آپ کا رشتہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹرائی کر کے دیکھیں، بہت آزمودہ ہے یہ. جب تک کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میں آپ کا اپنا شاعر نظامی. السلام علیکم.